إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مناسک حج کی سلسلے میں گفتگو جاری تھی. آج کی جو آیتیں پڑھی ہیں یہ حج جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر مومن کی ذمہ داری کیا ہے اس کو بیان کرتی ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے سارے مناسک پورے کر چکو، حج کے تمام لوازمات پورے کر لیے ہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اور ایسے اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو. جیسا کہ پہلے ہم نے عرض کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک عربوں میں حج کا سلسلہ باقی رہا ہے، اور اہل عرب بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے. مینا، مزدلفہ، عرفہ میں سب جگہوں پر ان کا جانا بھی ہوتا تھا، لیکن انہوں نے حج کے اندر بہت ساری غلط باتیں داخل کر رکھی تھی جن کو قرآن نے آ کر صحیح کیا ہے، درست کیا ہے اور اس کی ترکیب کی ہے. تو جب یہ لوگ مناسک حج کو مکمل کر لیتے تو پھر ایام مینا کے اندر ایک میلے کا انعقاد کرتے اور وہاں پر اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے، اندر ان کے شعر پڑھتے، اپنی بڑائیاں بیان کرتے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس غلط جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا اس کو روک دیا اور منع فرما دیا، اور مومنوں کو حکم دیا کہ تم اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے اس عبادت کو انجام دیتے ہو تو پھر یہ وقت جو تم اپنے آباء و اجداد کی مدح ثنائی میں لگاتے ہو وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدح میں لگاؤ، اللہ ذوالجلال والاکرام کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب مناسک حج پورے ہو گئے تم نے جو ہے وہ رمی کر لی، بیت اللہ کا طواف کر لیا، قربانی کر لی، بال منڈوا دیے، سارے کاموں سے تم فارغ ہو گئے تو اب باقی وقت جو مینا میں گزارنا ہے اس کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ. اور پھر كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اور پھر ایسے اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے. دو تفسیریں عموماً مفسرین نے ذکر کی ہیں. ایک تو جو ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ میلہ لگاتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں کہ جیسے باپ دادا کا تذکرہ کرتے تھے اس طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا تذکرہ کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اور دوسرا معنی مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی بچہ اس کو مختلف قسم کی جو ہے پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں نا، وہ بلک بلک کے کہتا ہے ہائے میری ماں، ہائے میرا باپ، تو اپنے باپ کو آوازیں لگاتا ہے. تو جیسے اس کا انداز ہوتا ہے ویسا انداز اختیار کر کے اپنے رب کے سامنے التجائیں کرو، اپنے رب سے جو ہے وہ مانگو اور اپنے گناہوں کا استغفار کرو اور اللہ سے جو ہے وہ التجائیں کرو، دعائیں مانگو. اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ پھر جو ہے وہ یہ جیسے ایک بچے کا باپ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وَأَشَدَّ ذِكْرًا، اس سے بھی بڑھ کر اللہ ذوالجلال والاکرام کا تذکرہ کرو، اللہ کو یاد کرو. یعنی وہ جو کیفیت ایک بھٹکے ہوئے بیٹے کی باپ کو ملنے کے بعد ہوتی ہے، یا ایک جو ہے وہ
غلطی کرنے کے بعد ماں اور باپ کے سامنے جب بچہ ندامت کی صورت اختیار کرتا ہے، اس سے بڑھ کر تم اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ ندامت کا اظہار کرو اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ دنیا عطا کر دے۔ وَفَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے چند ایسے لوگ ہیں مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، دنیا عطا کر دے۔ مال مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، دنیا کے امراض مانگتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کو کل آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جو صرف دنیا مانگتا ہے تو اس کو دنیا مل جائے گی۔ اور یہ بھی ایک غلطی تھی عربوں کی جس کے اوپر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ جب یہ لوگ حج مکمل کر لیتے تو پھر وہاں مینا میں بیٹھ کر یہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگتے کیا؟ یا اللہ اس سال بارشیں ہوں اور اس سال جو ہے وہ ہمارے جانوروں کے ریوڑ جو ہے وہ اچھے ہو جائیں، اللہ سبزہ مل جائے، پانی مل جائے، اور اس طرح کی دنیاوی اغراض جو ہے وہ طلب کرتے تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جو دنیا مانگے گا اس کو دنیا مل جائے گی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہذا اے مومنوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم صرف دنیا کے طالب نہ رہنا، بلکہ تم اللہ ذوالجلال والاکرام سے دنیا کے ساتھ ساتھ کیا مانگنا ہے۔ اللہ نے پھر وہ بھی بتایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ مومنو، تمہارے کہنے کا کام یہ ہے، تمہارے کرنے کی بات یہ ہے کہ تم یہ کہو وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھلائی عطا کر دے۔ اور حسنہ کا لفظ اتنا عظیم ہے جس کے اندر ساری بھلائیاں سمٹ کے آ جاتی ہیں۔ انسان کا مال، جان، اولاد، روزی، رزق، ساری دنیا داری کے جتنے بظاہر ہم باتیں اور کام سمجھتے ہیں وہ حسنہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کے اندر مجھے بھلائی عطا کر دے، جتنی بھلائیاں ہیں جتنے بھی زاویوں سے ساری اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وفی الآخرۃ حسنہ، مومن کا قول یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے نیکی کی رستے کے اوپر چلنے کی دعائیں کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ جب اس دنیا کو چھوڑ کر تیرے پاس آخرت میں پہنچیں گے اس وقت بھی بھلائیوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اس وقت بھی ہمارے ساتھ احسان کرنا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارا اصل مقصود ہمیں دے دینا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور اللہ آگ کے عذاب سے محفوظ کر لینا۔ یہ عظیم ترین دعا ہے جو حج کے ایام میں خصوصی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف فرمایا تو آپ نے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہی دعا پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ آئے علم سیکھنے کے لیے، تو بیٹھے تھے تو کہا کہ اے صحابی رسول ہمارے لیے دعا کر دیجئے، تو آپ نے یہی دعا پڑھ دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں عطا کر دے، آخرت کی بھلائیاں عطا کر دے اور آگ سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ تو پھر جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے انس ہم نے تو آپ سے کہا تھا ہمارے لیے دعا کرنا، آپ نے دعا کی نہیں۔ تو کہا کہ میں نے تو اللہ سے دعا کر دی تھی اسی وقت کہ اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کر دے، آگ سے بچا دے، اور انسان کو چاہیے کیا؟ دنیا کے اندر اگر کچھ چاہیے تو وہ یہ ہے کہ انسان کی مال جان کی حفاظت ہو، اس کی رزق اولاد جو ہے وہ درست ہو، اس کے معاملات ٹھیک ہو، تو وہ حسنہ کے اندر آ گئے۔ اور آخرت میں کیا چاہیے؟ اللہ کی جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام معاف کر دے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت عطا کر دے، تو وہ سارا کچھ آخرت کی حسنہ میں آ گیا۔ اور آگ سے اگر پناہ مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور انسان کے لیے کیا ہوگا؟ لہذا یہ عظیم ترین دعا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص آیا جس کا حال بڑا برا تھا، بیماری نے اس کو کھا لیا، ایسے جیسے پرندے کے پر اترے ہوتے ہیں، بالکل انتہائی ناگفتہ بے حالت ہے اس کی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے کوئی دعا مانگی تھی اپنے بارے میں؟ تو کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، میں نے کہا تھا اللہ مجھے جو آخرت میں عذاب دینا نا دنیا میں دے لے، آخرت کو مجھے معاف کر دینا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی طاقت نہیں رکھتا،
اس طرح کی بات کرنا مومن کے شیان شان نہیں ہے. تو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کے عذاب کو دنیا میں سہ سکے. تو کیوں یہ نہیں کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کر دے, دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر دے, اور آخرت کے اندر بھی اللہ معاف کر دینا. وہ اللہ قادر ہے, وہ دنیا میں بھی عطا کر سکتا ہے, آخرت میں بھی دے سکتا ہے. لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ ذوالجلال والاکرام سے صرف دنیا ہی نہ مانگے بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی طلب کرتا رہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہ جو لوگ اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں, دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں, اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ان کو جو ان کی کمائی ہے اس میں سے حصہ ملے گا. یعنی جو انہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگا ہے اللہ عطا کرے گا, دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یعنی اگر صرف اللہ سے دنیا ہی مانگ کے بیٹھ جاؤ گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا تو دے دے گا لیکن اس کا حساب عنقریب آیا ہی جانے والا ہے. لہذا پھر حساب میں اللہ کے سامنے کیا پیش کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو, حدیث کو سننے سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہمارے زندگیوں کو گناہوں سے پاک کر دے, اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. اللہ ذوالجلال والاکرام نیکیوں والی زندگی عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.